السلام علیکم پاکستان، مہدی حسین حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، تحریک انصاف کی سیاست جنرل باجوہ صاحب پر الزامات پر سے شروع ہوئی تھی، وہ اب پیپلز پارٹی کے قدموں پر گر کر اپنے مفادات کے لیے ختم ہو گئی۔ یہاں پر دیکھا جائے تو ان کی سیاست جو 75 سال سے الزامات کی چل رہی ہے کہ جب بھی اپوزیشن میں بیٹھو الزامات فوج پر لگاؤ۔ جنرل جو ہے نا جی، جنرل تو کوئی امید نہ جنرل جو ہے نا وہ اندر دم ہی نہیں ہے، اتنا بڑا قدم اٹھا تھی 20,000 لوگ سڑکوں سے کٹ دو نا تو جنرل کا پیشاب نکل جائے گا، ایسے بولتے لوگ۔ عمران خان کی اس مفاداتی سیاست میں عادل راجہ جیسے لوگوں کو ہائر کیا گیا اور فوجی افسران کے اوپر طرح طرح کے بیہودہ الزامات لگائے گئے، یہاں تک کہ اتنے گر گئے کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ان کے شہداء کی تذلیل کی جائے قبروں سر نکال کر۔ اس طرح کی مفاہماتی سیاست پر جب آپ کو نقصان پہنچنا شروع ہوا تو آپ نے ڈرامے شروع کر دیے، اور اس کی ایک بڑی تفصیل آپ کے سامنے پیش ہے۔ جب ہماری طرف سے بھرپور جواب دیا گیا منہ توڑ تو کیا کہا گیا؟ 28 سال کی عمر سے کم 66% پاکستانی ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے لیے سوشل میڈیا پہ ایک گن چلانا، یعنی یہ اور تو چھوڑیں، یہ ہماری دین کے خلاف ہے۔ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، قرآن کی آیت ہے کہ اپنے دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو۔ لیکن خان صاحب، آپ نے جو بنا ثبوت گناہوں کے الزامات فوجی افسران کے اوپر اور فوج کے اوپر لگائے اور تذلیل کروائی سوشل میڈیا پر ان لوگوں سے، تو پھر اس کا جواب تو بنتا تھا کہ آپ کی مفاداتی سیاست کو ایکسپوز کیا جائے۔ کیا ایک ایٹمی قوت کے حامل ملک کے نام نہاد لیڈر اپنی سیاست کے لیے اپنی ریاست کے مفادات کو داؤ پر لگا سکتے ہیں؟ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے، یہ بھی تباہ ہوں گے، فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی۔ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے۔ کیا اپنی سیاست کے لیے دفاعی اداروں اور ان اہم ترین شخصیات کو انتہائی متنازع بنا کر دشمن کے ایجنڈے کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے؟ عمران خان ہمارا سب سے اچھا دوست ہے، ہندوستان 1000 کروڑ روپے خرچ کر لیتا کہ ہندوستان نے کروا پاتا۔ سیاست بردباری، لچک اور مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی خدمت کا نام ہے، نہ کہ جلاؤ گھیراؤ، گالی گلوچ اور ہر ادارے کو متنازع بنانے کا کام۔ چیف جسٹس صاحب، آپ بکے بھی تو کتنے سستے بکے۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، قتل کا کیس کر کے آپ کو پھانسی لگائیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام خود ان تمام نام نہاد سیاسی لیڈران کا محاسبہ کرے جنہوں نے جھوٹ کی بنیاد پر بیانیاں بنا کر پورے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے کردار کی حقیقت سامنے آئی تو آپ نے کیا کہا؟ اور پہلے چاٹ کے یا سیدھا اندر ڈال دوں؟ نہیں، سیدھا اندر۔ قرآن کی آیت ہے کہ اپنے دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو۔ آپ کی حقیقت آشکار ہو تو اس پر پردہ ڈالو، لیکن آپ نے عادل راجہ جیسے لوگوں کو ہائر کر کے اور ان سے جو ہرزہ سروائی کروائی گئی، جھوٹے الزامات لگوائے اور طرح طرح کے پروپیگنڈے فوج اور اداروں کے خلاف کروائے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جب ہم نے منہ توڑ جواب دیا تو پھر یہ کہنے لگے کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یعنی کہ تم کرو تو وہ کچھ نہیں، ہم کریں تو وہ دھمکیاں ہیں۔ لیکن آج تمہارا سارا کا سارا ڈرامہ اور تمام مفاداتی سیاست سامنے
کھل کر رہ گئی ہے۔ عوام جانتی ہے کہ دہشت گردی کی اچانک شروع ہوئی لہر میں بھی آپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ آپ ایک زمانے میں طالبان کے بڑے ہی دل دادا رہے ہیں۔ آپ نے کراچی، اسلام آباد اور لاہور جیسے علاقوں میں ان کے دفتر کھولنے کی بھی باقاعدہ مہم چلائی تھی۔ آپ نے ان اداروں پر الزام لگائے جنہوں نے سیلاب زدگان کی بڑی مدد کی، اور ہر طرح سے پاکستان کی کبھی بھی جب بھی ان کی ضرورت پڑی انہوں نے مدد کی اور عوام کو بچایا، اس کو تحفظ دیا اور ان کو ہر طرح سے۔ لیکن آپ نے جس طریقے سے یہاں پر تذلیل کی، ان پر دہشت گردی حملے کروائے اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے، ان سب کے جواب میں ہماری طرف سے جو جواب بنتا تھا وہ ہم نے دہشت گردی کو بھی دیا اور آپ کی مفاداتی سیاست کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے کہ تمہیں اڑا کر رکھ دیا جائے۔ تمہاری حقیقت جو ہے وہ فوج مخالفین کے لیے یہی ہونی چاہیے کہ بس تمہیں ایک جواب دینا چاہیے جو کہ تمہیں دیا گیا اور تمہاری سیاست کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ مفاہمتی سیاست اور چور چور کی سیاست نے آپ کی ریٹنگ کو گرا کے رکھ دیا ہے۔ عوام میں مقبولیت آپ کی گر گئی، آپ واپس ان چوروں کے قدموں میں گر گئے اور ان سے آپ نے باقاعدہ سمجھوتا کر لیا اپنے مفادات کے لیے۔ لیکن یہاں پر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی اور آپ کا آخری راستہ جیل ہوگا۔ ناظرین، ہماری اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔